ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں دن اور وقت کی کوئی قید نہیں۔ میاں بیوی باہمی رضا سے جب چاہیں اس شریف فریضہ کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا ہے۔ ناظرین، جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمعی حاصل ہو جائے گی اور گناہ سے بھی بچ جائے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ باقی راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتہ کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہا نے جمعہ کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصہ کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی جتنی بھی تھکن ہے اس سے راحت اور مکمل سکون حاصل ہو جائے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت ہی نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد آرام بھی کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ یہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ ہاں، اگر بچہ سویا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو دن میں یا رات میں یا کسی بھی حصے میں ازواجی عمل یعنی مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر ہم بستر ہو کر جماع کر کے چلا جائے، اور بیوی بدستور تشنہ رہے گی جس سے اس کو تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی۔ لیکن اگر اس ازواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو اس صورت میں بیوی کے لیے بھی مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے ساتھ فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے۔ سامعین محترم، ازواجی عمل کو پر لطف اور کارآمد بنانے کا مقصد عورت کے ساتھ نیکی اور احسان ہے، اور خیر اور احسان کا یہ عمل شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی اور کیوں کرے گا؟ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ہر ممکن کوشش کر کے لطف زوجیت دے۔